نکال کر کوئی نل سے پی لیتا ہے، کوئی مٹکے کا پانی پی لیتا ہے، کوئی فریج کا پانی پیتا ہے، کوئی برف ڈال کے پی لیتا ہے، یعنی مختلف طریقے سے زندگی آدمی گزار لیتا ہے۔ لیکن وہ زندگی جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، جو مرنے کے بعد آنے والی ہے، وہ زندگی یا تو دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہوگی اور یا تو خوشی اور مسرت سے بھری ہوئی زندگی ہوگی۔ آج اس غربت کو مٹانے کے لیے، اس غریبی کو ختم کرنے کے لیے، دنیا سے اس غریبی کو نیست و نابود کرنے کے لیے دو طرح کے علاج کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو دو طرح کے لوگ دنیا کے اندر ملیں گے آپ کو۔ ایک وہ لوگ ہیں جو دینی اور شرعی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں غربت کا علاج کرتے ہیں، غربت کو مٹانے کی کوششوں میں لگے، اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیاوی طور پر غربت کو مٹانے کے لیے قوانین بنائے ہیں، انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے ہیں انہوں نے، اور ان قوانین اور اصول اور ضابطے کی بنیاد پر دنیا سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ جو دوسرے گروپ کے لوگ ہیں نا، ہم نے اور آپ نے بھی آج تک دیکھا ہوگا، آج تک ہم یہی دیکھتے آئے ہیں کہ دنیا کی جو سوچ رکھ کر، سوچ و بچار کر کے غربت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے یہ غربت کو تو نہ ختم کر سکے، غربت تو ان سے دور نہ ہو سکی، البتہ یہ باقی ہیں، غریب لوگ ضرور ختم ہو گئے ہیں۔ غریب مٹتے جا رہے ہیں، غریب برباد ہوتے جا رہے ہیں، غریب کے بال بچے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شہروں کے اگر آپ جائزے لیں، قصبوں کے جائزے لیں، تو آپ دیکھیں کہ انسان غربت کی کتنی نچلی سطح پر زندگی گزار رہا ہے، بالخصوص ہمارے ملکوں کے لوگ، اور ہمارے ہی ملکوں کے نہیں بلکہ یہ اپنے آپ کو جو ترقی یافتہ ممالک کہلائے جاتے ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور مغربی اور مشرقی جو ممالک کہلائے جاتے ہیں، ان کے ملکوں میں یہ تو یہ ہے نا کہ دیگ کے چاول ہمارے ملکوں میں چونکہ دیگ چھوٹی ہے اس لیے بہت سارے چاول باہر نکل آتے ہیں، اور یہ چونکہ بڑے بڑے دیگوں میں یہاں ان ملکوں میں غربت پک رہی ہے اس لیے جلدی وہ چاول باہر نہیں آتے، پتہ نہیں چلتا ہے۔ انڈر گراؤنڈ اس قدر کھوکھلا ہو چکا ہے، اخلاق اقدار اس طرح مٹتے جا رہے ہیں، اور غربت اور افلاس اس طرح لوگوں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، ان ممالک کے اندر جو اپنے آپ کو اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے، اپنی حکومت، اپنی سیادت، اپنی قیادت پوری دنیا کے اوپر قائم رکھنے کے لیے دکھاوا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اور ان کے لوگ غربت و افلاس سے مر رہے ہیں، اور اس کے علاج کے لیے نہ جانے کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں، لاٹریاں ہیں، جوئے ہیں، سود ہیں، سٹے ہیں، قتل ہیں، اور ڈپلیکیٹ دوائیں ہیں غربت کو ختم کرنے کے لیے، تو غریبوں کو مٹانے کے لیے کہ یہ غریب ہی نہیں رہیں گے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ہم مالدار لوگ رہیں گے، غریب ختم ہو جائیں گے۔ نہ جانے زناکاریاں، شراب کی بھٹیاں، عیاشیاں، بدکاریاں، عورتیں اس طرح غربت کو مٹا رہی ہیں، ختم کر رہی ہیں۔ میرے عزیز، میرے دوست، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اور اسی طرح سے آپ اگر شہروں کا جائزہ لیں، قصبوں کا، دیہاتوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں جہاں پہلے 10 15 یا سینکڑوں جھوپڑ پٹیاں آپ کو نظر آتی تھیں، آج آپ جا کر کے جائزہ لیں تو ان کی جگہوں پر ہزاروں جھوپڑ پٹیاں ہو چکی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ، یہ غربت ختم کر رہے ہیں آپ یا غریبوں کو اور غریب بنا رہے ہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ غربت نہیں ختم ہو رہی ہے، غریبی نہیں مٹ رہی ہے، تب رہا کہ ان جھوپڑیوں کے اندر موت ان غریبوں کو ضرور نشانہ بنا بنا کر کے ان کو ہضم کر رہی ہے۔ یہ بیچارے غریب موت کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بال بچے نہ صحیح کھانا پاتے ہیں، نہ صحیح رہائش پاتے ہیں، نہ صحیح طور پر دوائیں پاتے ہیں، نہ حفظان صحت کا ان کے محلوں میں خیال ہوتا ہے، نہ ہی میونسپلٹی کارپوریشنیں جو بنی ہوئی ہیں یہ بھی رشوت اور چوری کر کر کے عید بقرعید کو یا یوں سمجھیے تیوہار کے دن اپنے کچھ ہدیے اور تحفے اور گفٹ لینے کے لیے آگے کچھ چونے اونے اور کچھ پاؤڈر چھڑک کر جھاڑو وڑو مار کر کے اور آپ کے گھروں سے صفائی کا وہ دے کر کے کہ بھئی ہم نے صفائی کر دی، ہمیں کچھ دو، آج آپ کے ہاں عید ہے یا تیوہار ہے۔ اس طرح سے اللہ کی قسم ہمارے ملکوں کے اندر اس طرح سے کام ہو رہا ہے، اور اس طرح غربتوں کو، غریبوں بیچاروں کو ختم کر رہا ہے۔ اور یہ دنیا دار، یہ سیاسی لیڈران اور یہ سرمایہ دار، یہ مال و دولت کے پجاری، اللہ کے مذموم اور برے بندے کتوں کی طرح دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور دنیا سے غریبی کے ختم کرنے کے نعرے لگا رہے ہیں۔
کہ غریبوں کو ہم غریبی ختم کریں گے. پاپولیشن بڑھ رہی ہے, جنتا زیادہ ہو رہی ہے, پبلک زیادہ ہو رہی ہے, عوام کی کثرت ہو رہی ہے, اور ہم اس کو کنٹرول ہم کیسے غریبی ختم کریں؟ تو اس کے لیے انہوں نے نظام بنائے کہ نہیں, بچے دو ہی اچھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم بنا کے دنیا میں بھیجا ہے, اور یہ دنیا کے کتے وہ رگیں کاٹ کر کے اب جو ہے کریں بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں, اس لیے غربت ختم. ہم نے دیکھا ہے بے اولاد بھی بیچارے غربت کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر یہ اولاد ہی غریبی کا ایک وجہ اور سبب بنتے, یہ اولاد اگر غریبی کا سبب ہوتے, تو پھر وہ جو بے اولاد ہے وہ کیوں غریب ہے؟ بولو. جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بیچارہ کیوں فٹ پاتھوں کے اوپر اور نالیوں میں پڑا سو رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے وہ غریب ہے؟ یہ کافرانہ نظریہ اور یہ کافرانہ نظام اور یہ کافرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ راشن پانی پہ کنٹرول کیا جائے, برتھ کنٹرول کیا جائے, منصوبہ بند پلاننگ بنائی جائے, اور یہ کیا جائے وہ کیا جائے, اور دنیا بھر کے حرام کاریوں کے ذریعے سے اس غربت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج یہ پارلیمنٹوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو چند لوگ اکثریت کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ان کی قسمتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے. یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, چاہے وہ یورپ کے ہوں, چاہے وہ کسی جگہ کے پارلیمنٹ ہو جہاں اسلام نہیں ہے, تو یہ لوگ, یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہ ظلم و ستم اور کفر و حرام کاری کی ایوان ہیں, اور یہ اس کی پارلیمنٹ ہیں. یہ اسلام, یہ جو ہے صحیح نظام جو اسلام کا ہے اس کے ذریعے اس کو نہیں اپنا رہے ہیں, بلکہ اپنے ذہن بغاوت کر کے اللہ اپنے رب سے, اپنے مالک کے یہ باغی لوگ ہیں, اور اس طرح سے پبلک انسان کو اور اللہ کے بندوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہیں. البتہ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگ, دوسرا گروپ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علاج کرنا چاہتا ہے اور علاج بیچارے کر رہے ہیں, ان کا حال کیا ہے وہ بھی سن لیں ذرا. ان کا حال یہ ہے کہ غیر تو غیر ہیں, غیر مسلم جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے, ان کو تو چھوڑو. جو کافر ہیں, یہودی نصرانی, یعنی اسلام سے جو دور ہیں, ان کی بات تو چھوڑو, وہ تو کافر ہیں, یعنی جو اسلام سے دور ہیں, ان کی بات کیا کہیں. خود اپنے لوگ, خود اپنے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں, جو اپنی نسبت اسلام کی طرف رکھے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الستار, عبد الغفار, عبد المومن, نام سے یاد کرتے ہیں یہ لوگ. یہ خود بھی, یہ مسلمان خود بھی انہی دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول و ضابطوں پر آنکھیں بند کر کے دوڑتے جا رہے ہیں. اسلام نے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں, اسلام نے کیا غریبی کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتلایا ہے, اس مسلمان کو جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر رہا ہے, اس کو اس کا پتہ ہی نہیں, اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور کتنے بڑے حرمہ نصیبی کی بات ہے. ذرہ برابر بھی اسلام کی نہ اس مسلمان کو فکر ہے, نہ ہی یہ اسلام کی تعلیمات کی طرف مائل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ مسلمان. اور اللہ کی قسم, ہم نے اپنے ملکوں میں تو زیادہ تر مسلمانوں ہی کو غریب دیکھا ہے, اور جن کو غریب دیکھا ہے انہی کو زیادہ تر ہم نے اسلام سے دور بھی دیکھا ہے. آپ ایک شہر بامبے, کلکتہ بھی لے لیں,